ارمان بھائی، مجھے تو بڑا انتظار ہے کہ کب آپ کی دلہن آئے گی اور اس کے ساتھ میں خوب باتیں کروں گی۔ میں سارا دن گھر میں بیٹھ بیٹھ کر تھک جاتی ہوں۔ پھپھو تو اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے اور میں سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں بور ہوتی رہتی ہوں۔ مشی ارمان کے کمرے میں اسے کافی دینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ارمان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، مگر ابھی تک ڈیٹ فکس نہیں ہوئی تھی۔ مشی کی بات سن کر ارمان مسکرانے لگا۔ مہوش، دعا کرو کہ آج جب امی جائیں تو شادی کی تاریخ لے کر آئیں۔ ارمان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج اپنی من پسند عورت کو اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لے آئے، مگر ابھی تک شادی کی تاریخ فکس نہیں ہوئی تھی۔ میشی اس کی بات سن کر مسکرانے لگی تھی اور پھر کافی دینے کے بعد وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ اسے ابھی سارے گھر کے کام بھی کرنے تھے۔ سائمہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، اسی لیے سارے گھر کی ذمہ داری مشی پر آ گئی تھی۔ اور پھر دوپہر میں سائمہ بیگم اٹھ کر باہر آ گئی۔ مشی نے فوراً سے ان کے لیے ناشتہ بنایا۔ ناشتہ کر کے وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئی اور پھر تیار ہو کر باہر آ گئی۔ ارمان بھی آفس سے واپس آ گیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا اب ارمان کے سسرال جانے کی تیاری کر چکے تھے۔ مشی کا دل تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی پھپھو اسے ساتھ نہیں جانے دے گی، اسی لیے اس نے کسی سے کہا بھی نہیں تھا۔ ارمان اور سائمہ بیگم چلے گئے تھے اور مشی گھر پر اکیلی رہ گئی تھی، اور پھر شام تک وہ اکیلی ہی رہی۔ اور جب شام کو واپس آئے تو ارمان کے چہرے پر آئی مسکراہٹ دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ شادی کی تاریخ رکھی جا چکی ہے۔ ارمان نے جاتے ہی چہکتے ہوئے کہا کہ مہوش، شادی کی تیاریاں کرو، اگلے جمعے کو ہمیں بارات لے کر جانا ہے۔ جیسے ہی مشی نے یہ سنا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر اسے پریشانی نے گھیر لیا کہ ابھی تو اس نے شاپنگ بھی شروع نہیں کی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھپھو سے شاپنگ کے بارے میں کوئی بات کرتی، سائمہ بیگم نے اسے پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ پانی لے کر واپس آئی تو ارمان وہاں پر موجود نہیں تھا۔ سائمہ بیگم صوفے پر بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے مشی کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور پھر پانی پینے لگی۔ مشی انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب پھپھو پانی ختم کرے اور وہ ان سے بات کرے۔ پھپھو، میں شاپنگ کہاں سے کروں گی؟ مشی نے کہا تو سائمہ بیگم ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مشی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں ابھی ابھی واپس آئی ہوں اور ابھی سے تمہیں اپنی شاپنگ پہ پڑ گئی ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر نہیں، میری طبیعت کے بارے میں تو معلوم کرنے کے بجائے تمہیں اپنی شاپنگ ہی پڑ گئی ہے۔ پھپھو کے منہ سے گرجدار آواز سن کر مشی کی سٹی گل ہو گئی تھی۔ سوری پھپھو، اگر آپ کو برا لگا ہو، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی۔ مشی نے اب بس اتنا ہی کہا کہ خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی پھپھو اس کی کوئی بات نہیں سن رہی، کیونکہ وہ اپنا موبائل اٹھا کر بیٹھ گئی تھی۔ مشی بھی منہ لٹکا کر پانی کا گلاس لے کر کچن میں آئی اور پھر سے کاموں میں لگ گئی۔ پھر یہ رات یوں ہی گزر گئی۔ ساری رات مشی کو عجیب سی بے چینی رہی تھی۔ اسے بڑی مشکل سے نیند آئی تھی۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی تو نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد وہ باہر نکل آئی تھی، کیونکہ رات کے کھانے پر ہی سائمہ بیگم نے اسے حکم دیا تھا کہ صبح جلدی کام ختم کر کے ہمیں مارکیٹ جانا ہوگا۔ دلہن نے اپنی ساری شاپنگ خود کرنی تھی۔ ارمان کی لو میرج ہو رہی تھی اور اس کی دلہن ذرا ماڈرن سی تھی، اور اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے اپنی شادی کی شاپنگ کرنی ہے۔ اس کی طرف سے تو سائمہ بیگم کو کوئی فکر نہیں تھی، مگر انہوں نے بھی مشی کی شاپنگ کرنی تھی۔ کام وغیرہ ختم کر کے وہ دونوں مارکیٹ آ گئے۔ 2-3 دکانیں دیکھنے کے بعد وہ ایک بہت بڑی دکان کے اندر پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک شاپنگ مال تھا جو بہت ہی بڑا تھا۔ سائمہ بیگم اپنی ساری شاپنگ یہیں سے کرتی تھی، مگر اب وہ چل چل کر تھک چکی تھی، اسی لیے ایک دکان میں بینچ پر بیٹھ گئی۔ مشی، میں تو بہت زیادہ تھک چکی ہوں، تم ایسا کرو کہ نچلے فلور سے میرے لیے جوس لے کر آؤ، اس کے بعد ہی آگے چلیں گے۔ پھپھو کی بات سن کر اس نے شاپنگ بیگز ان کے حوالے کیے اور دکان سے باہر نکل آئے۔ وہ گیلری میں چلتی ہوئی جا رہی تھی، ارد گرد دکانیں تھیں۔ اچانک سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا جس کے چہرے پر ماسک تھا، بڑے بڑے بال اڑ رہے تھے۔ وہ بجلی کی سپیڈ سے دوڑتا ہوا مشی کی جانب آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ گھبرا گئی کہ نہ جانے کون ہے اور اس کی طرف کیوں آ رہا ہے، مگر آتے ساتھ ہی وہ اسی دکان کے سامنے بنے ہوئے
ایک اسٹال کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ دیکھ کر مشی حیران رہ گئی، مگر وہ یہ سمجھ گئی کہ وہ آدمی ضرور کسی سے ڈرا ہوا ہے۔ مشی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی اپنے منہ پر انگلی رکھ کر مشی کو اشارے کر رہا تھا کہ پلیز کسی کو مت بتانا۔ ویسے بھی وہ نرم دل کی لڑکی تھی۔ وہ اسٹال سے ذرا دور موبائل نکال کر کھڑی ہوگی، ویسے ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسی وقت 4 آدمی وہیں پر آ کے، جن کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور ہاتھوں میں گن بھی تھی، مگر مشی کو دیکھ کر انہوں نے گن چھپا لی تھی۔ میڈم، یہاں پر آپ نے کس آدمی کو بھاگتا ہوا دیکھا ہے؟ جس نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا اور بلیک کلر کی ٹی شرٹ اور بلیک کی جینس پہن رکھی تھی، اور ہاتھ میں ایک گھڑی بھی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی نے مشی کو مخاطب کیا تو مشی نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ آگے بڑھ گئے۔ مشی ان کے ہاتھ میں گن دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اس لیے وہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ وہ لوگ جا چکے تھے اور وہ آدمی بھی اسٹال کے پیچھے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ مشی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ شکریہ کے کلمات ادا کر پاتا، وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ اندر ہی اندر اسے اس آدمی سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے اس کی ان لوگوں سے کیا دشمنی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بھی کوئی برا آدمی ہوگا جسے وہ لوگ گن سے مارنے کے لیے آئے تھے۔ وہ نیچے پہنچی اور جوس کا گلاس لے کر پھر سے اوپر آئی تو وہ آدمی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ مشی کے ذہن میں ایک ہی فلم چل رہی تھی کہ نہ جانے ابھی تھوڑی دیر پہلے سب کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ سائمہ بیگم بھی اس سے پوچھنے لگی تھی، مگر اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ تھک چکی ہے، اور پھر شاپنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ سائمہ بیگم ڈرائنگ روم میں سارے شاپنگ بیگ کھولے بیٹھی تھی۔ وہ مشی سے پوچھ رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ لڑکی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اتنی گمسم کیوں ہو گئی ہو؟ خیر تو ہے؟ سائمہ بیگم نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا، مگر مشی گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی پھوپھو کو جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ نہیں پھوپھو، کچھ نہیں، بس میں تھک چکی ہوں۔ اب یہ سارا سامان دے کے میں آرام کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی، اور سائمہ بیگم پھر سے خریدا ہوا سامان دیکھنے میں لگی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ 2-4 دن تو مشی کے ذہن پر یہ بات سوار رہی، مگر پھر جب شادی کے فنکشن شروع ہوئے تو اسے سب کچھ بھلا دیا۔ مشی کی شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ اس نے ساری شاپنگ اپنی مرضی سے ہی کی تھی۔ آج ارمان کی مہندی کا دن تھا۔ صبح سے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ ارمان کے ننیال اور ددیال والے دوسرے شہروں میں رہتے تھے، اور وہ سب لوگ صبح سویرے ہی آ گئے تھے۔ گھر میں ایک رونق لگ چکی تھی۔ مشی بھاگ بھاگ کر ہر کسی کو چائے پیش کر رہی تھی۔ پنک کلر کی شلوار قمیض میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اسد دور سے اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ اسے موقع چاہیے تھا کہ کب مشی اکیلی اور وہ اس سے بات کرے، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ کچن کی طرف جا رہی ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ارمان کا ماموزاد اسد مشی کو پسند کرنے لگا تھا، اور وہ اس کے پیچھے کچن میں آ چکا تھا۔ وہ جو سنک پر کھڑی گلاس دھو رہی تھی، اپنے کاندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے فوراً سے پیچھے پلٹی، اور اسی دوران شیشے کا گلاس بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، جو فرش پر گر چکا تھا، اور اس آدمی کو دیکھ کر مشی کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اسد نے آگے بڑھ کر اسے دونوں کاندھوں سے تھام لیا۔ ریلیکس مشی، گھبراؤ نہیں، میں اسد ہوں۔ میں یہاں پر پانی لینے کے لیے آیا ہوں۔ تم اتنا زیادہ ڈر کیوں گئی ہو؟ اسے ڈرتا ہوا دیکھ کر اسد پانی کے بہانے کرنے لگا تھا۔ مشی نے اپنے آپ کو چھڑوایا اور پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی، اور پھر جلدی جلدی دوسرا گلاس اٹھا کر اسے پانی ڈال کر دینے لگی۔ اسد بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مشی کے ہاتھ جلدی جلدی چل رہے تھے، اور پھر جیسے مشی نے پانی کا گلاس اسے تھمانا چاہا تو اسد نے ساتھ میں اس کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ تو جلدی جلدی مشی نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، اور اسی دوران دوبارہ سے گلاس زمین پر گر گیا، اور یہ آواز ڈرائنگ روم میں بیٹھی سائمہ بیگم تک بھی گئی تھی، اور انہوں نے وہیں سے آوازیں لگانا شروع کر دی تھی۔ مشی، خیر تو ہے؟ دوسرا گلاس توڑ رہی ہو؟ کیا کر رہی ہو تم؟ برتنوں کے ساتھ کھیل رہی ہو یا کام کر رہی ہو؟ انہوں نے مہمانوں کے سامنے غصہ نہیں کیا تھا، مگر مشی سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے ڈانٹ رہی ہیں، اور وہ اسی وقت وہاں سے بھاگ گئی، اور اسد مسکراتا رہ گیا۔
मिशी भाग कर अपने कमरे में आ गई थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और आंखों में आई नमी साफ करने लगी। वो बहुत नरम दिल की और कमज़ोर सी लड़की थी, जिसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज उसे शिद्दत से अपने माँ बाप याद आने लगे थे। वो शीशे के सामने खड़ी आंखों की नमी साफ कर रही थी और साथ में अपने माँ बाप को याद कर रही थी। और फिर जब साइमा बेगम की आवाज़ से ऊपर तक आने लगी तो उसने अपने बालों को एक जूड़े में कैद किया और सर पर दुपट्टा सजाकर बाहर आ गई। उसने सोच लिया था कि अब उसे असद से बचकर रहना चाहिए। भले ही उसकी उम्र 17 साल थी, मगर वो इतनी भी बच्ची नहीं थी कि समझ ना पाती कि उस पर गलत निगाह रख रहा है। तो साइमा बेगम ने उसे हज़ारों काम सौंप दिए, जिनमें मिठाई पैक करने से लेकर दुल्हन का सामान वगैरह सेट करना था। दूसरी लड़कियां भी मिशी की मदद करवाने लगी थी और फिर शाम को लॉन में मेहंदी का सेटअप लगाया गया। मिशी मस्टर्ड कलर के शरारे में जब बाहर आई तो असद उसे देखकर हैरान रह गया और जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ने लगा। और उसके बाद जाकर अपनी जेब में हाथ डालकर जैसी वहां से गजरा निकालकर उसकी कलाई में पहनाना चाहा तो एक झटके से मिशी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। असद भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? पहले भी आपकी हरकत के बारे में मैंने फूफो को नहीं बताया। अगर आप बाज ना आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वो उस पर शेरनी की तरह झपट पड़ी थी। पहली मर्तबा उसके मुंह से गुस्से वाली बात सुनकर असद भी हैरान खड़ा था, मगर दिल ही दिल में वो खुश भी हो रहा था कि चलो उसने बात तो शुरू की। उसने मिशी का हाथ थामा और उसे अंधेरे की तरफ ले जाने लगा। सब लोग एक तरफ थे और वो दूसरी तरफ आ गए थे। मिशी दोबारा से घबराने लगी थी, मगर इस बार उसने सोच लिया था कि वो असद के सामने ये जाहिर नहीं करेगी कि वो उससे डर रही है। असद ने उसका हाथ थामा और उसे अपने सीने के मुकाम पर रख लिया। मिशी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं बहुत जल्द पप्पो से तुम्हारे रिश्ते की बात करने वाला हूँ। जैसे असद ने कहा तो मिशी के चारों तबक रोशन हो गए। मैं जानती थी कि वो ठीक लड़का नहीं है। वो न जाने कितनी लड़कियों में इन्वॉल्व था और अब भी बिला वजह उसे शादी का झांसा दे रहा था, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड अलहदा से थी और फैमिली में अलहदा से, और अब वो मिशी को भी अपनी गर्लफ्रेंड की तवील लिस्ट में शामिल करना चाह रहा था। मिशी उसकी रग रग से वाकिफ थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दे, इसीलिए वो वहां से भाग गई। उसने इस बार भी गजरा नहीं पहना था। तो स्टेज के करीब पहुंची तो एक खूबसूरत नौजवान को देखकर हैरत ज़दा हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि एसपी कासिम बेग था, जो अरमान का दोस्त था और अब वक्त निकाल कर उसकी शादी अटेंड करने के लिए आया हुआ था। मिसी ने आज तक इतना खूबसूरत नौजवान नहीं देखा था, और वो भी इतना तमीज़ वाला। वो सिमट कर खड़ा था। आसपास लड़कियां थीं, मगर वो उन्हें देख भी नहीं रहा था। जैसे ही मिशी उसके सामने से गुजरी तो अचानक से एसपी कासिम बेग की निगाह मिशी पर गई तो वहीं पर ठहर गई। उसने भी आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी, और वो भी इतनी मासूम के आंखों से मासूमियत छलक रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद खाना खाया गया और उसके बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया। 5 लड़कियां स्टेज पर आ चुकी थी, जिनमें मिशी सबसे आगे थी। उसने अरमान की शादी के लिए बहुत कुछ सोच रखा था और उसने डांस प्रैक्टिस भी की थी। मेहमानों में सबसे आगे आगे काज़म बेग बैठा मिशी को देख रहा था। वो डांस करते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, मगर काज़िम का दिल चाह रहा था कि वो उसे रोक दे। उसे लग रहा था कि जैसे वो उसकी ओर वो चाह कर रहा था कि मिशी को और कोई भी ना देखे। वो नहीं जानता था कि आखिर इस लड़की का नाम क्या है, मगर वो उसे एक ही नज़र में अच्छी लगने लगी थी। अचानक से मिशी की निगाह काज़म बेग पर गई तो उसे उलझन सी होने लगी। बार बार वो इस इंसान की नज़र खुद पर महसूस कर रही थी, और आखिरकार मिशी ने डांस छोड़ दिया क्योंकि उसकी सैंडल उसके पाँव में चुभ रही थी। वो सैंडल चेंज करने के लिए स्टेज से नीचे उतर आई और फिर घर के अंदर की तरफ जाने लगी। मेहंदी का फंक्शन लॉन में रखा गया था और अब वो हॉल के मेन दरवाजे में आ चुकी थी। काज़म बेग ने उसे जाते हुए नहीं देखा था। इस वक्त वो मोबाइल पर बात कर रहा था। अब उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो कुर्सी से उठा, इधर उधर ढूंढने लगा। अचानक से एक मुलाजमा से काजिम बेग टकराया तो जूस का गिलास काजिम बेग के कुर्ते पर गिर गया।
مگر اس نے غصہ نہیں کیا۔ ملازمہ معافیاں مانگ رہی تھی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، بس آپ مجھے واش روم دکھا دیں۔ کاظم بیگ نے یہی کہا تو ملازمہ سے اندر کی طرف لے کر آنے لگی۔ کاظم بیگ نہیں جانتا تھا کہ میشی بھی اندر ہی ہے۔ ملازموں سے گیسٹ روم کے اندر بھیج کر باہر چلی گئی تھی، کیونکہ اسے اور بھی بہت کام تھے۔ میشی سینڈل چینج کر کے نیچے آئی تو دیکھا کہ گیسٹ روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اس نے سوچا کہ دروازے کو بند کر دینا چاہیے۔ اس نے بنا اندر جھانک کے دروازے کو بند کیا۔ وہ جو شیشے کے سامنے کھڑا ٹیشو سے شیروانی کا دھلا ہوا حصہ صاف کر رہا تھا، اچانک سے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اسی دوران وہ واپس پلٹا اور زور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ کون ہے؟ میں اندر ہوں، دروازہ بند مت کریں۔ اس کی آواز میشی تک پہنچی تو وہ گھبرا کے نہ جانے اس نے اندر کسے بند کر دیا ہے۔ اسے بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ یوں ہی چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی اور کھولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ یہ اچانک سے ملازمہ اندر آتی دکھائی دی تو میشی نے اسے جلدی سے بلایا اور کہا کہ یہاں پر کوئی بند ہو گیا ہے، آپ دروازہ کھول دیں، میں باہر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میشی ہال کے مین دروازے کی طرف آنے لگی اور ملازمہ نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ میشی باہر آ چکی تھی۔ کاظم بیگ نے نہیں دیکھا تھا کہ اسے کس نے بند کیا ہے۔ وہ ملازمہ پر پھٹ پڑا تھا۔ عقل ہے آپ میں؟ پہلے آپ نے مجھ پر جوس گرا دیا اور آپ مجھے اب اندر بند کر کے جا رہی ہیں۔ کاظم بیگ نے تمیز کے لہجے میں ملازمہ پر غصہ کیا تو وہ بیچاری جو پہلی ڈری ہوئی تھی فوراً سے کہہ دیا کہ صاحب جی میں نے آپ کو بند نہیں کیا تھا، میشی میڈم نے آپ کو بند کیا تھا اور اب انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کھول دوں۔ خود وہ باہر چلی گئی ہیں۔ ملازمہ کی بات سن کر کاظم بیگ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو اس کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں وہی میشی ہے۔ کون میشی؟ اب اپنا ملبہ دوسرے پر مت گرائیں، سچ سچ بتائیں آپ نے دروازہ بند کیوں کیا تھا، ورنہ میں آپ کو اندر کر دوں گا، میں ایک ایس پی ہوں۔ جیسے ہی کاظم بیگ نے کہا تو ملازمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بیچاری بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ ضرور یہ سچ بول رہی ہے، مگر وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر میشی کون ہے جس میں اتنی ہمت آ گئی کہ اسے بند کر کے چلے گی۔ صاحب میں سچ کہہ رہی ہوں، میشی میڈم نے ہی آپ کو بند کیا تھا۔ وہ لڑکی جو مسٹرڈ کلر کے شرارے میں ارمان بھائی کی کزن، اسی نے اس کو بند کیا تھا۔ بھلے آپ جا کر ان سے پوچھ لیں۔ جیسے ہی ملازمہ نے کامتی آواز کے ساتھ یہ کہا تو کاظم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ مسٹرڈ کلر کا شرارہ اسی لڑکی نے پہنا ہوا ہے جو اس کے دل میں گھر کرنے لگی ہے۔ وہ اسی وقت ہی باہر آ گیا۔ میشی اسٹیج پر موجود تھی مگر اب وہ ناچ نہیں رہی تھی، سب لڑکیوں کے اوپر پھول پھینک رہی تھی، کیونکہ وہ کوئی اس طرح کا ڈانس کر رہی تھی جس کے دوران پھول پھینکے جانے ہیں۔ وہ اپنے نرم و ملائم سفید ہاتھوں سے لڑکیوں پر پھول پھینک رہی تھی اور کاظم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر اسی پر پھول پھینکنا شروع کر دے۔ مہندی کا فنکشن رات تک چلتا رہا تھا اور پھر اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ سب خواتین اندر آ گئی تھی مگر مرد حضرات اب بھی باہر ہی بیٹھے تھے، مگر فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ سب لوگ خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ ارمان کا صرف ایک دوست ایس پی کاظم ہی یہاں پر موجود تھا، باقی سب لوگ آدھے فنکشن کے دوران ہی چلے گئے تھے کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی، مگر کاظم نے تو یہیں پر رہنا تھا کیونکہ اس نے پہلے ارمان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری شادی کے سبھی فنکشن اچھے سے اٹینڈ کروں گا۔ باقی سب مرد حضرات اور لڑکے ارمان کے رشتہ دار تھے۔ میشی اپنے کمرے میں موجود تھی، کپڑے وہ چینج کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ کی طرف جاتی اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور سائمہ بیگم اندر آتی دکھائی دی۔ بیٹا یہاں پر سائرہ لوگ سو جائیں گی تو تم ایسا کرو کہ گیسٹ روم میں سو جاؤ، وہ بالکل خالی ہے۔ دراصل وہاں پر بیڈ چھوٹا ہے، تمہارا بیڈ بڑا ہے، یہاں پر دو لڑکیاں آرام سے سو جائیں گی۔ جیسے سائمہ بیگم نے کہا تو میشی حیران ہوگی کہ وہ اسے گیسٹ روم میں کیوں بھیج رہی ہیں، مگر پھر اسے پھوپھو کی ساری بات سمجھ آ گئی۔ جی پھوپھو، بس میں لوشن لگا لوں، اس کے بعد میں گیسٹ روم میں چلی جاؤں گی۔ سائمہ بیگم وہاں سے باہر آ گئی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے۔ لوشن وغیرہ لگانے کے بعد میشی گیسٹ روم میں آ گئی۔
اچانک سے اسے خیال آیا کہ یہیں پر اس نے اس نوجوان کو بند کیا تھا، تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اور پھر جب اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑی گھڑی کو دیکھا تو فوراً اسے سمجھ گئی کہ یہ اسی نوجوان کی ہے۔ وہ اس گھڑی کو بڑے غور سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ جب باتھ روم میں گیا تو گھڑی ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر رکھ کر گیا تھا اور پھر ہاتھ میں ڈالنا بھول گیا تھا۔ وہ ہر چیز سے بیگانہ ارمان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو کمرہ اسے رہنے کے لیے دیا گیا ہے وہاں پر مشی سو چکی ہے۔ وہ بھی دروازہ بند کیے بغیر جلدی جلدی میں اسے دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ پھر ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ لڑکے باہر بیٹھے رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب صبح ہو گئی۔ صبح کی اذانوں کے ساتھ ہی جب انہیں احساس ہوا کہ وہ تو سوئے نہیں تو ہر کوئی اپنے اپنے کمروں کی طرف بھاگ گیا۔ کاظم جب اپنے کمرے میں آیا تو لحاف میں دبکی ہوئی حسینہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جس کا چہرہ اور بازو باہر تھے اور باقی سارا جسم لحاف کے اندر تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے، مگر اس بات کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا۔ ابھی وہ وہیں پر کھڑا تھا کہ اچانک سے مشی نے کروٹ بدلنی چاہی تو کاظم بیگ کا ہاتھ جو آگے بڑھ رہا تھا، مشی کا چہرہ اس سے ٹکرایا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی تو سامنے کھڑے خوبرو نوجوان کو دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ وہ جلدی جلدی بستر پر اٹھ بیٹھی اور اچھے سے لحاف کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ کون ہیں آپ اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ مشی نے کانپتی آواز کے ساتھ کہا تو کاظم بیگ حیران رہ گیا کہ ویسی بات کیوں کر رہی ہے۔ یہ کمرہ تو ارمان نے کاظم کو رہنے کے لیے دیا تھا۔ مشی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ وہ معصوم 17 سالہ لڑکی روئے جا رہی تھی۔ کاظم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اسے خاموش کروائے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھلا اور پھوپھو اندر آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی سائمہ بیگم نے یہ سب دیکھا تو اسی وقت چلانا شروع کر دیا۔ ان کے چلانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گیسٹ روم میں آ گئے تھے، جن میں کچھ خواتین اور کچھ مرد حضرات شامل تھے۔ اسد بھی اندر آ چکا تھا اور یہ سب دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی مشی پر نگاہ تھی اور وہ آگے بڑھ کر کاظم پر حملہ کرنے لگا تھا، مگر کاظم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹک دیا تھا۔ یہ لڑکی رات بھر اس مرد کے کمرے میں تھی۔ پھوپھو چیخ چیخ کر سب لوگوں کو بتا رہی تھی اور مشی روئے جا رہی تھی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ نے خود ہی تو مجھے یہاں پر بھیجا تھا، مگر اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی، کیونکہ جو سب کو دکھائی دے رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ غلط تھا۔ سب لوگ منہ پر انگلیاں رکھے کھڑے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ معصوم نظر آنے والی لڑکی اس طرح کی ہوگی کہ ساری رات ایک غیر مرد کے ساتھ اس کے کمرے میں گزار لی۔ ارمان سو رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر اس کے دوست پر کون سی مشکل آ گئی ہے، اور اگر وہ موجود بھی ہوتا تو اپنی ماں کے سامنے زبان نہ چلا پاتا۔ سائمہ بیگم کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ ایک دن اپنی بھتیجی کو کسی ایرے گہرے کے ساتھ بدنام کروا کے گھر سے نکال دیں گے اور پھر اس کی ساری جائیداد پر قابض ہو جائیں گے۔ بھائی اور بھابھی کے جانے کے بعد وہ یتیم بھتیجی کو دولت کی لالچ میں گھر لے آئی تھی، اور اب ان کی لالچ پوری ہونے والی تھی۔ نہ جانے اب اس سے کون شادی کرے گا، یہ تو بدنام ہوگی۔ جیسے سائمہ بیگم نے کہا تو مشی پر بجلیاں گرنے لگی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہی شخص جس کے ساتھ سائمہ بیگم اسے بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے، وہ خوشی خوشی اسے اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ میں کروں گا شادی، ابھی قاضی صاحب کو بلوائیں۔ جیسے ہی کاظم بیگ نے یہ کہا تو ہر کوئی حیران رہ گیا، اور پھر ہر طرف یہ آوازیں گونجنے لگی کہ ضروری ان دونوں کا کوئی چکر چل رہا تھا۔ اسی لیے تو لڑکے نے فوراً سے نکاح کی حامی بھر لی۔ مشی اب بھی روئے جا رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بیڈ سے نیچے اتر پاتی۔ سائمہ بیگم نہیں جانتی تھی کہ وہ ایس پی ہے، وہ تو کسی عام سے شخص کے ساتھ اسے بدنام کرنا چاہتی تھی جو بعد میں اسے نکاح کی حامی بھی نہ بھرے، مگر اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ مگر پھر انہوں نے سوچ لیا کہ میرا کیا جانا ہے، اسے اسی کے ساتھ بیاہ دوں گی، میری جان چھوٹ جائے گی، آگے مشی کے ساتھ جو بھی ہو اس سب سے مجھے کیا۔ اور اسی وقت وہیں پر موجود ارمان کے ماموں جو سب سے زیادہ بزرگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ چند گھنٹوں بعد جب ارمان اور منال کا نکاح ہوگا تو
اسی وقت اس لڑکے اور مشی کا بھی نکاح کر دیا جائے گا۔ اب یہ لڑکی مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اسد نے باپ کے منہ سے یہ بات سنی تو وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس لڑکی کا استعمال کرنا چاہتا تھا مگر اب وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ اور پھر دوپہر کو قاضی صاحب آ گئے۔ لڑکیوں نے زبردستی مشی کو وہ ڈریس پہنا دیا تھا جو اس نے ارمان کی بارات کے لیے لیا تھا۔ وہ پنک کلر کا لہنگا تھا۔ وہ برائڈل تو نہیں تھا مگر پھر بھی وہ اس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب اور کاظم بیگ اندر آ گئے تو سب لڑکیاں باہر بھاگ گئیں۔ وہ بیچاری اکیلی بیٹھی تھی۔ نکاح کے وقت کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بدنام ہو گئی ہے مگر وہ انکار بھی نہیں کر پائی اور روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی پھوپھو سے یہاں پر نہیں رکھیں گے، اسی لیے اسے کسی سہارے کی بھی ضرورت تھی۔ دوسری طرف کاظم بیگ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، کیونکہ پہلے شاپنگ مال میں مشی نے کاظم کی جان بچائی تھی مگر اس وقت کاظم بیگ کے چہرے پر ماسک تھا۔ مشی اسے پہچان نہیں پائی تھی اور پھر آدھے گھنٹے کے اندر نکاح مکمل ہو گیا۔ دونوں کے دستخط بھی ہو چکے تھے اور مشی رخصت ہو کر کاظم بیگ کی گاڑی میں ارمان کے گھر سے باہر نکل گئی تھی اور دوسری طرف ارمان کی بارات بھی گاڑی میں بیٹھ کر مناہل کے گھر کی طرف روانہ تھے۔ سارا راستہ مشی روتی گئی تھی۔ اس نے راستے میں سوچ لیا تھا کہ وہ اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارے گی اور نہ ہی کبھی اسے اپنے قریب آنے دے گی۔ وہ غلط سمجھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ جان بوجھ کر ہی کاظم اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ساری چال سائمہ بیگم کی تھی۔ کاظم اب اسے گھر کے اندر لے کر آ رہا تھا۔ اس کے گھر میں ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ ساتھ ہی کاظم نے ملازموں کو آواز لگانا شروع کر دی تو 2 منٹ کے اندر ہی ملازمہ سرونٹ کوارٹر سے باہر نکل آئے۔ سکینہ بی بی، میڈم کو میرے کمرے میں پہنچا دے اور انہیں چینج کرنے کے لیے گڑیا کے کپڑے بھی دے دے، میں ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی کاظم بیگ ہال سے باہر نکل گیا۔ دل ہی دل میں مشی کو اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ ابھی تو رخصت ہو کر آئی ہے اور وہ ابھی سے باہر جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر باہر کیوں جا رہا ہے اور دوسری طرف اس کا دل اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہے۔ وہ جہاں بھی جائے اسے اب سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اور پھر ملازمہ اسے کاظم بیگ کے کمرے میں لے گئے اور تھوڑی دیر بعد اسے ایک ڈریس لا کر دیا جو سرخ رنگ کا شلوار قمیض تھا جو بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اس وقت مشی نے سنا تھا کہ کاظم نے کہا تھا کہ اسے گڑیا کے کپڑے لا دو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ گڑیا کون ہے۔ وہ کاظم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کا نام بھی مشی نے نکاح کے دوران سنا تھا مگر نکاح کے دوران صرف کاظم بیگ کہا گیا تھا، ایس پی کاظم بیگ نہیں کہا گیا تھا، اس لیے ابھی تک مشی اس کی پہچان سے انجان تھی۔ ملازمہ وہاں سے جانے لگی تو مشی نے اسے روک لیا۔ یہ کپڑے کس کے ہیں؟ مشی نے 2 لفظوں میں اپنا جملہ سمیٹا تو ملازمہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ نمرہ بی بی کے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کاظم صاحب ان کی یادوں کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملازمہ کمرے سے باہر نکل گئی اور مشی کے دل میں ایک اور بات آ گئی کہ اس کی شادی ایک شادی شدہ انسان سے ہوئی ہے جس کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ دوبارہ سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے اور جب آدھی رات کو وہ کمرے میں آیا تو وہ یوں ہی گمسم بیٹھی تھی۔ مشی نے کپڑے چینج نہیں کیے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ کہ ابھی تک آپ نے کپڑے چینج کیوں نہیں کیے؟ آتے ساتھ ہی کاظم نے عام سے لہجے میں کہا تو وہ جس نے اب تک خود پر ضبط کیا ہوا تھا فوراً سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ پہلے میرے کمرے میں آ کر مجھے بدنام کر دیا اور اب مجھے اپنی سابقہ بیوی کے کپڑے پہنانا چاہ رہے ہیں۔ جیسے ہی مشی نے یہ کہا تو کاظم سوچ میں پڑ گیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے مگر وہ یہ سمجھ گیا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے مگر میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ میں بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز میں بے پناہ نمی تھی۔ اس کے پاس پھپھو کے گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ہاسٹل بھی نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہونی تھی
اور اس کے سارے بینک اکاؤنٹس پر بھی سائمہ بیگم کا قبضہ تھا۔ وہ ہمیشہ اسے خرچے کے پیسے دے دیا کرتی تھی، مگر کبھی اسے اس کے ماں باپ کے کریڈٹ کارڈز نہیں دیے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تم ابھی بچی ہو، تم یہ سب نہیں سنبھال سکتی۔ اسے کالج کی فیس اور دوسرے اخراجات دے دیا کرتی تھی، اس لیے مشی کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ آخر اس نے اپنی چیزوں کو خود کیوں نہیں سنبھالا۔ وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، پچھلے 15 دن سے اس کی چھٹیاں تھیں اور اب بھی تقریباً 1 مہینہ چھٹیاں چل رہی تھیں۔ اس کے بعد بھی نیکسٹ سیمیسٹر شروع ہونا تھا۔ قاسم نے اس کے منہ سے اس طرح کی بات سنی تو فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کو برا لگے گا، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں جان بوجھ کر آپ کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ارمان نے وہ کمرہ مجھے رہنے کے لیے دیا تھا، اور دوسری بات کہ یہ کپڑے میری بیوی کے نہیں، میری مرحوم بہن کے ہیں۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی باتھ روم میں گھس گیا۔ دھڑام سے اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مشی کو بہت افسوس ہوا تھا کہ اس نے ایک بھائی کا زخم ہرا کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ چینج کر کے آیا تو وہ وہی کپڑے اٹھائے کھڑی تھی اور اس کے نکلتے ہی باتھ روم میں گھس گئی اور پھر چینج کر کے واپس آ گئی۔ ریڈ کلر کی شلوار قمیض میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ اب شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی کہ کاظم جو بیڈ پر بیٹھا تھا فوراً سے اس کے پاس آ گیا۔ اسے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو وہ اسے پسند آ گئی تھی اور دوسرا وہ اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اس دن اس کی مدد نہ کرتی تو شاید وہ آج زندہ نہ ہوتا۔ وہ ہمیشہ گن اپنے پاس رکھتا تھا کیونکہ اس کے بہت زیادہ دشمن تھے، مگر اس وقت وہ شاپنگ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور گن اس کے پاس نہیں تھی، اور وہیں پر ہی اس کے دشمنوں نے اس پر حملہ کرنا چاہا تھا۔ مہوش، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے مشی کا ہاتھ تھاما اور اس سے بیٹھ کے کنارے پر بٹھا دیا۔ مشی کو بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی، مگر اس بار اس نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑوایا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس شخص میں برائی کیا ہے جس نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا اور پھر اس سے نکاح بھی کر لیا ہے۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اگر اس دن مال میں آپ ان لوگوں کو میرے بارے میں بتا دیتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ ایس پی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں۔ کاظم بیگ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے ساری کہانی بتائی تو مشی کو حیرت ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس نے بڑے غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ یہ وہی شخص ہے جو چہرے پر ماسک لگائے اسے شاپنگ مال میں ملا تھا۔ اس کی ساری بات سن کر مشی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں مسکرا رہی ہے۔ وہ خود پر کنٹرول کرنا چاہ رہی تھی مگر کنٹرول ہو نہیں رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ایک اچھا انسان ہی ہے اور اوپر سے ایس پی بھی۔ شروع سے ہی اسے پولیس والے اچھے لگتے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ کھل کر مسکراؤ، شرما کیوں رہی ہو؟ جیسے ہی کاظم بیگ نے یہ کہا تو مشی نے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تو کاظم بیگ کے دل و جان میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی وقت اس نے مشی کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور اس بار مشی نے کوئی انکار نہیں کیا تھا۔ دو دل مل چکے تھے جن کا ملاپ تو غلط فہمی پر ہوا تھا مگر انجام بڑا ہی خوشگوار ہوا تھا، اور پھر ان کے ملن کی پہلی رات تھی ان کی زندگی کی خوشگوار رات بن گئی۔ صبح جب کاظم کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر موجود نہیں تھے۔ وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی ہوئی تھی اور جب وہ نہا کر گیلے بالوں کے ساتھ باہر آئی تو اسے دیکھ کر کاظم ایک مرتبہ پھر سے دل ہار بیٹھا۔ وہ اس کے قریب گیا اور اسے پیچھے سے تھام لیا۔ وہ شیشے میں کھڑی اپنا گیلا چہرہ اور بال صاف کر رہی تھی۔ بیشے، تمہیں معلوم ہے کہ اسی دن ہی تم مجھے اچھی لگی تھی، جس دن تم نے شاپنگ مال میں میری مدد کی تھی، مگر میرے بات کرنے سے پہلے تم وہاں سے چلی گئی تھی، اور پھر دیکھو قدرت نے ہمیں کیسے ملا دیا۔ وہ چہکتے ہوئے بولا تو مشی بھی کھلکھلا کر ہنستی گئی۔ اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ ابھی وہ دونوں وہیں پر کھڑے تھے کہ ارمان کی کال آنے لگی۔ کاظم نے کال اٹینڈ کی اور موبائل کان سے لگا لیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مشی سے کہنے لگا کہ ارمان ہمیں گھر پر بلا رہا ہے، ہمیں اس کے ولیمے میں شرکت کے لیے جانا ہے۔ اپنا ولیمہ تو ہم دھوم دھام سے بعد میں رکھیں گے، پہلے چل کر تمہارے لیے ایک اچھا سا ڈریس لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہی باقی کی تیاری کریں گے۔ اس نے ایک ہی سانس میں اتنی ساری باتیں کر دی تھی، اور پھر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد وہ شاپنگ مال آئے اور مشی کے لیے خوبصورت سی بلیک کلر کی ساڑی لی اور پھر گھر پہنچ گئے۔ اور پھر جب شام کو وہ ولیمے میں پہنچے تو
ہر کوئی مشی کی قسمت پر رشک کرنے لگا، کیونکہ ہر کسی کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایس پی ہے۔ سائمہ بیگم کو بھی معلوم ہو گیا تھا۔ مشی کو اب تک اپنی پھوپھو کی نیت کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ولیمے کے فنکشن میں دلہا دلہن کو دیکھنے کے بجائے ہر کوئی کاظم بیگ اور مشی کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ ارمان اس کی دلہن سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ تو ڈیئر پیارے ویورز، یہ تھا آج کا ہمارا شارٹ سا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔